موجودہ زمانے کے بعض نادان فلسفیوں نے یہ دیکھ کر کہ انسانی زندگی پے در پے ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف دھکے کھاتی چلی جا رہی ہے، یہ غلط نتیجہ نکال لیا کہ جدلی عمل ڈائلیکٹیکل پروسیس انسانی زندگی کے ارتقاء کا فطری طریقہ ہے۔ یعنی ہر ایک راستہ، اس کے بعد دوسرا راستہ، اس کے بعد تیسرا راستہ، اس کے بعد چوتھا راستہ، یہ ہے جدلی عمل۔ وہ کہتے ہیں یہ تو انسان کا فطری تقاضا ہے، شاید وہ ٹھوکر کھا گئے۔ وہ اپنی حماقت سے یہ سمجھ بیٹھے کہ انسان کے ارتقاء کا راستہ یہی ہے کہ پہلے ایک انتہا پسندانہ دعویٰ یعنی تھیسس اسے ایک رخ پر بہا لے جائے۔ انتہا پسندانہ دعویٰ یعنی تھیسس انہوں نے تخلیق کیا، اسے ایک رخ پر بہا لے جائے، یعنی اس پر ہم پوری زندگی پہلے اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ راستہ دیکھ لیں کہاں تک جائے گا، تو چلے گئے اسی راستے پر، اسی نظریے پر۔ پھر اس کے جواب میں دوسرا ویسا ہی انتہا پسندانہ دعویٰ اینٹی تھیسس اسے دوسری انتہا کی طرف کھینچے۔ یعنی پہلے ایک راستہ تجربہ کر لیا، دیکھا کہ بھائی اس میں یہ گڑبڑ ہے، یہ ایرر ہے، اس کے یہ خامیاں ہیں، یہ نقص ہے، تو اس کے بعد ان نے ایک دوسرا تھیسس یعنی اینٹی تھیسس اسی کا، اس میں سے کچھ چیزیں نکالی اور دوسرا راستہ، گویا کہ ایک موڑ یہاں تک آئے وہ تو دیکھا کہ اس میں کچھ خرابیاں تھی یا جو بھی ہے، ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچے، اب دوسرا ٹرن لے لیا، یہ اینٹی تھیسس ہو گیا، تو دوسری انتہا کی طرف کھینچے۔ اور پھر دونوں کے امتزاج سے یعنی دونوں کا تھیسس اینٹی تھیسس ان کو ملایا تو سنتھیسس بنا، تو دونوں کا امتزاج ملا، اس سے ارتقاء حیات کا راستہ بنے۔ تو کتنے زگزیگ بنے، یہ کتنے راستے بنے، سواء السبیل تب بھی نہیں ملی، وہ سیدھی راہ۔ پہلے ایک تھیسس قائم کیا یعنی ایک راستے پر چلے، دیکھا کہ بھائی یہاں سے ہمیں کچھ نہ ملا، ہم جس راستے کو جس منزل تک پہنچنا چاہتے تھے ہم تم اس منزل تک نہ پہنچے، تو گویا اس تھیسس سے کام نہ بنا، اب اسی میں سے کچھ کیا یا نیا راستہ ہم چنیں گے، تو دوسرا ٹرن لیا، تو دوسرا راستہ بنا کہ نہیں بنا، تو جو سیدھا راستہ وہ تب بھی نہ ملا نا، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ ایک انتہا دوسری انتہا شدید انتہا پسند آگے چل کر انہوں نے دیکھا کہ نہ ہمیں اس تھیسس سے ملا اور نہ جو دوسرا ہم نے راستہ اختیار کیا تھا اس سے بھی کچھ نہ ملا، ہمیں منزل نہ ملی جو کچھ بھی ہم ثابت کرنا چاہتے تھے، پھر کیا کیا، دونوں سے ان کے امتزاج سے ان کے ملانے سے ان کو جمع کرنے کے نتیجے میں ایک سنتھیسس انہوں نے قائم کیا، پھر سے تیسرا راستہ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تین راستے، تین پگڈنڈیاں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، تو گویا سواء السبیل سیدھے راستے سے پھر بھی بھٹکتے رہے، مطلب یہاں سے چلے کچھ نہ بنا، تھیسس ایک تھا، یہاں سے دوسرا ٹرن لیا اینٹی تھیسس، پھر ان دو کے مجموعے کا نام سنتھیسس، تو تین راستے ہو گئے۔ حالانکہ دراصل یہ ارتقاء کی راہ نہیں ہے، ارتقاء سمجھ رہے ہیں، ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے درجہ بدرجہ آگے بڑھنا، تو درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ٹیڑے میڑے راستے میں کائے کو جو ہے وہ ارتقاء کہے گا، کوئی لاجک کے بھی خلاف ہے، بلکہ بدنصیبی کے دھکے ہیں جو انسانی زندگی کے صحیح ارتقاء میں بار بار مانع ہو رہے ہیں۔ مانع ہوتا ہے رکاوٹ، ہم نے ارتقائی سفر ہم نے طے کرنا تھا، تو یہ راستے جو زگزیگ ہم نے بنائے یہ اس میں رکاوٹ بنے، وہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ ارتقاء یہ ہوتا ہے نا کہ یہاں سے ہم نے وہاں جمپ کیا، اب وہاں سے دوسرا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم اوپر بڑھنا چاہتے لیکن پہلے ایک ٹریک کو لیا، جیسے ایک ڈرائیور ہے، ان نے کہیں سفر کرنا، راستہ معلوم نہیں ہے، تو راستہ معلوم نہیں تو کہاں کا بھٹکے گا، کہیں منزل تک پہنچے گا کبھی؟ ہاں، ارتقاء یہ کہ ہم نے کہیں سفر کوئی منزل ہمیں معلوم ہے کدھر ہے، اب ہم کیا کریں گے، رفتہ رفتہ تدریجن، پہلے ایک پڑاؤ ہم نے کراس کیا، مان لو 100 کلومیٹر ہم نے ایک دن چلا، 100 کلومیٹر ہم پرسوں چلیں گے، 100 کلومیٹر اس کے بعد جہاں جتنا سفر ہوگا، تو گویا ہم ارتقائی سفر طے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں راستہ معلوم ہی نہیں ہے، تو گویا ہم ایک راستہ لیں گے، آگے جگہ میں پتہ چلے گا کہ بھائی ہم تو بہت دور نکل آئے، ہمیں راستہ معلوم نہیں، گویا ایک تھیسس کمپلیٹ ہو گیا، اس سے ہم منزل تک نہ پہنچے، پھر ہم نے یو ٹرن لے لیا، یو ٹرن یا دوسرا راستہ لیا، دوسرا ایک راستہ اور ہو گیا، دو ہو گئے، آگے اگر ہوش آ گئے تو راستہ ہم منزل تو تب بھی نہیں مل رہی ہے، ان دو کو ملا کے ہم نے کیا کیا، چلو بھائی ان دو کے مجموعے سے ہم
تیسرا سفر شروع کرتے ہیں تو گویا ارتقا پھر سے، مطلب پہلے ہم ارتقائی سفر کیا یہاں تک، پھر وہاں سے دوسرا، پہلا سفر وہاں جب ہم پہنچے ہمیں یہ معلوم ہم منزل تک نہ پہنچے تو جو دوسرا ٹرن لیا وہ دوسرا نہیں تھا بلکہ ارتقا کا پہلا ہی سفر ہم نے شروع کیا اصل میں. مطلب گنتی ہم نے 10 تک کی. کسی کو آپ شرط لگائیں کہ بھائی آپ نے یہ گنتی ہے یا جو بھی کام ہے، یا جیسے روزے ہیں، روزوں کی مثال ہے، ہم پیچھے وہ 60 روزے رکھنے تھے کہ بیچ میں اگر ایک روزہ بھی توڑا تو تم نے گنتی پھر سے شروع کرنی ہے ایک سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب 30 روزے ہیں، 30 میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا بیچ میں سے تو مطلب مان لو کسی نے 15 روزے رکھے، 16واں ٹوٹ گیا تو اب دوبارہ سے ایک سے گنتی شروع کرنی ہے. تو ارتقا کا سفر کیسے ہوا؟ دوبارہ سے ہوا نا، تھیسس اینٹی تھیسس اینڈ سنتھسس. تو ارتقائی سفر کی غلط تک ہے یہ کہ جو فلاسفر جو فلسفی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اصل انسان کے ارتقاء کا فطری تقاضا یہی ہے کہ ہم ایک تھیسس کو، ایک دعوے پر پہلے تجربہ کر لیں، اس کے بعد وہ فیل ہوگا تو اب یہ ارتقاء کا دوسرا سفر. تو دوسرا سفر نہیں تھا، یہ پہلا ہی سفر کہلائے گا. تھیسس اینٹی تھیسس اینڈ سنتھسس یہ انسان کی اپنی اپج ہے، اس کا یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے. تو ہر انتہا پسندانہ دعویٰ زندگی کو اس کے کسی ایک پہلو کی طرف موڑتا ہے اور اسے کھینچے لیے چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سوا اس سبیل سے بہت دور جا پڑتی ہے تو خود زندگی ہی کی بعض دوسری حقیقتیں جن کے ساتھ بے انصافی ہو رہی تھی اس کے خلاف بغاوت شروع کر دیتی ہیں، اور یہ بغاوت ایک جوابی دعوے کی شکل اختیار کر کے اسے مخالف سمت میں کھینچنا شروع کر دیتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب مان لو ہم ایک گروپ بنایا، اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ایک گروپ بنایا، ہم نے کہا کہ بھائی ہم یہ فلاں کام کریں گے، بس ٹھیک ہے، طے ہو گیا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. چلے گئے ایسے ہی چلتے گئے آگے. اس میں سے کچھ لوگ اٹھیں گے، بھائی تم نے غلط کریا، ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہاں یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، ہم نے نہیں، تو ہماری نہیں مانی، اس لیے ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. اسی میں سے کچھ لوگ اٹھیں گے، ایک دوسرا سفر شروع کریں گے، یہ گویا اینٹی تھیسس ہو گیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا انہوں نے نیا راستہ لیا نا، تو دو انتہائی ہوگی شدت پسندانہ، نہ وہ پہنچے منزل پر، نہیں یہ نیا گروپ منزل تک پہنچے گا، وہ بھی چلیں گے آگے تک اور پھر تھک ہار کر کیا کریں گے، بھائی ہم نے جو پہلا سفر کیا چلو اس میں سے ہم نے غلطیاں کہاں کی، صحیح کون کیا تھا اس میں سے کچھ چیزیں لی. اچھا یہ جو نیا سفر ہم نے شروع کیا تھا اس میں سے چند باتیں ہم لے لیں تو ایک نیا تیسرا سفر آپ شروع کریں، اس کو بھی آزمائیں گے. تو انتہا جو ہے یہ انتہا درجے کی غلطی ہے. کیوں؟ انسان نے خود منزل کو پکڑنا چاہے بغیر کسی رہنما کے. اللہ نے وہ رہنما کون بنایا؟ وہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں. رسولوں نے انبیاء نے ہمیں وہ منزل بتا دی کہ سیدھا راستہ جہاں تم ارتقاء کا سفر کرنا چاہتے ہو تو راستہ یہ ہے جو ہم لے کر آئے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہے اصل میں کہانی.